السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرے آ، دیکھنے والوں کا میں اسپیشلی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ مجھے بہت اچھا موٹیویٹ کر رہے ہیں اور میں اس دفعہ جو ہے چاہ رہا ہوں کہ میں اس ردم کو جو ہے جاری رکھوں، مطلب اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے اپنی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کے ساتھ اپنی کہانیاں شیئر کرتا رہوں۔ شاید کچھ لوگوں کو میری کہانیاں بورنگ لگتی ہوں گی، کچھ کو لگتا ہوگا کہ شاید یہ فیک ہے، مطلب جو ہے بناوٹی کہانی ہے، کچھ کو واقعی لگتا ہوگا کہ یار یہ مطلب ہو سکتا سچ ہو۔ تو اس چیز کو میں مطلب لفظوں میں ہی کلیریفائی کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل میری کہانی ہے اور میں اپنے بچپن سے آنورڈ آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری اور اس کے مجھے کیا کیا فائدے ہوئے، میں نے کیا کیا سیکھا، کتنا ہارڈ ورک تھا، کتنا جو ہے وہ زمانے کو بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے رویوں کو بدلتے ہوئے دیکھا، اپنوں کو بدلتے ہوئے دیکھا، دوستوں کو بدلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستہ بنا اور اپنے رستے پہ چلنا شروع کر دیا اور چلتا ہی چلا گیا۔ کچھ چیزوں کے اندر کنسسٹنسی بہت زیادہ ضروری ہے، ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں۔ جن لوگوں کی زندگی میں ڈسپلن بہت زیادہ ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی فیل نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سب سے کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ڈسپلنڈ ہیں۔ اور آج میں آپ کو اسی چیز کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ایج سسٹم میں تھا، ابرار، جواد، طیب، عمران بھائی کچھ عرصے کے بعد جو ہے، عمران نفیس جو ہے کچھ عرصے کے بعد کالج چھوڑ کے چلے گئے، اچانک غائب ہو گئے۔ تو ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ عمران بھائی کی شادی ہو گئی ہے۔ تو ہم لوگ بڑا سرپرائز تھے کہ یار عمران بھائی کی شادی ہو گئی ہے، عمران بھائی نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن وہ سسپینس کچھ عرصہ جاری رہا۔ تو وہ ایک پرائی کہانی ہے، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، ہر بندے کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد مطلب ہم لوگ دیکھتے رہے، جواد جو ہے وہ وزٹنگ جو ہے فیکلٹی کے طور پہ جوائن کر چکا تھا کالج کو، میں اور طیب اور ابرار ہم لوگ اسی طرح اسٹرگلنگ تھے، دیکھ رہے تھے۔ میرا جو ہے فلیش کامرس کا کورس کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے HTML جو ہے وہ کرنا شروع کیا، بیسک پیجز بنانے شروع کیے۔ اس ٹائم پہ ٹیبل میں ڈیزائنز بنتے تھے، تو اس کے بعد مطلب ٹیبل میں نے کافی کام کیا، لیکن ٹیبل کے کچھ ایشوز آتے تھے، بعد میں ہم نے سیکھا ان چیزوں کے بارے میں۔ اسی دوران پھر میں نے اگلا کورس جو ہے وہ جوائن کیا، نیا موبائل کامرس آیا تھا، جس میں نئی لینگویج کے جی موبائل میں کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ موبائل ہوتے تھے کیو ٹری موبائل، جو کیو ٹری کی بورڈ والے یا نئے دوسرے والے موبائل ابھی آ رہے تھے مارکیٹ میں۔ تو میرے پاس، مجھے عامر بھائی نے فون لے کے دیا، میرے پاس مجھے یاد ہے ایک نوکیا کا موبائل تھا پرانا سا نا، تو میری خواہش تھی کہ میں نا 3210 لوں، نوکیا 3210، جبکہ اس ٹائم پہ سب سے فیمس جو تھا وہ نوکیا 3310 تھا۔ تو عمران اب وہ عامر بھائی سے کہہ رہا تھا، عامر بھائی نے کہا کہ یار ابھی تو تم پڑھ رہے ہو تو ساتھ ساتھ کوئی ارننگ کا بھی کوئی ذرائع جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو اسٹڈی چل رہی تھی، موبائل کامرس تھی، تو میں نے اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ نیا آیا تھا، ہمارے کالج نے لانچ کیا تھا، تو میں کیا کرتا تھا، ایک دن کلاس لیتا تھا اپنے کالج میں اور اگلے دن میں ایک نئی جگہ کے اوپر اسی لیکچر کو ڈلیور کرتا تھا، سکھاتا تھا میں۔ تو مجھے لگا کہ یار میں نا مطلب ٹرائی کرتا ہوں، میں پڑھ تو رہا ہوں میں تو میرے پاس جتنا مطلب فالتو یا جو اسپیئر ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر میں ٹیچ کر سکتا ہوں میں۔ تو میں نے جناب وہ موبائل کامرس کے لیے ایک جگہ پہ ٹرائی کیا، انہوں نے کہا ہاں یہ تو نئی چیز ہے، میں نے وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ادھر میں لیکچر لیتا تھا، اگلے دن میں وہ لیکچر ڈلیور کرتا تھا۔ مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی اس ٹائم پہ، کیونکہ بہت سارے کانسیپٹس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، نئے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کلاس میں کلیئر نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو اس کو زیادہ اسٹڈی کرنا پڑتا۔ میں نوٹس بناتا تھا، جیسے جیسے میرے ٹیچر بول رہے ہوتے تھے میں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوتا تھا۔
لیکن وہ ایکسپیریمنٹ اتنا اچھا نہیں رہا میرا. تو ایک دن ذہن میں خیال آیا کہ یار میں فری پڑھا ہوں، میں فری آف کاسٹ 100%، صرف آنے جانے کا میرا خرچہ ہوتا تھا. تو میں مطلب پڑھا کیوں رہا ہوں اور پیسے کیوں لے رہا ہوں میں. تو میں نے سوچا کہ یار جب میں تھوڑا سا اسٹیبل ہو جاؤں گا فائنینشلی تو میں اس روایت کو نا کنٹینیو کروں گا. میں پڑھاؤں گا بچوں کو جو کمپیوٹر پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو سیریس ہوں گے میں ان کو پڑھایا کروں گا. اسی دوران میرا وہ والا کورس کمپلیٹ ہوا تو عامر بھائی نے بات کی رضوان بھائی سے. انہوں نے کہا کہ رضوان بھائی اب اس کا کیا کرنا ہے، اس کو مطلب اب جاب بھی چاہیے. تو عامر بھائی مجھے پوچھتے تھے، پھر دوبارہ مجھے اور جاب کے لیے بولتے تھے کہ یار تم ایسا کرو، یہ کر لو. تو میں کہتا تھا نہیں یار، میں نے اپنی فیلڈ میں جاب کرنی ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنے کام کیے ہیں. ساتھ ساتھ عامر بھائی نے مجھے گھر پہ کمپیوٹر لے دیا. ہمارے پاس 586 تھا، نہیں پینٹیم 1 لیا تھا نیا. مطلب جو ہے جو یوز کمپیوٹر آتے تھے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں، پینٹیم 1 ہم نے لے لیا. میں بڑا خوش تھا. ونڈو 98 تھی اور مجھے یاد ہے اسٹوریج اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ یار میرے پاس اپنا کمپیوٹر ہے LCD، مطلب وہ نہیں، وہ کمپیوٹر کی اسکرین ہوتی تھی، اسکرین والا کمپیوٹر وہ تھا. اور ٹی وی کی طرح سے جو اسکرین ہوتی نا پہلے وہ تھی، LCD نہیں ہوا کرتی تھی. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا. تو میں گھر پہ بڑا پریکٹس کر رہا تھا. میں HTML کی بہت زیادہ پریکٹس کرتا تھا. میں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا مجھے، کوڈنگ کی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی اس ٹائم پہ. تو عامر بھائی نے مجھے دوبارہ ایک اور جاب کے لیے بولا. ایون ایک دفعہ مجھے عامر بھائی نے جو ہے ایک گورنمنٹ جاب کے لیے جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا شروع کیا، تیار کیا. میں نے کہا یار میں نے گورنمنٹ جاب نہیں کرنی. میں نے گورنمنٹ جاب کا مطلب میرے سینس میں یہ ہوتا تھا کہ جاؤ ویلے بیٹھو اور سیلری لو. تو میں نے کہا یار یہ گورنمنٹ جاب کے اندر نا فیوچر نہیں ہے. عامر بھائی نے بڑا کنونس کیا مجھے. عامر بھائی نے پولیس کے لیے جو ہے وہ ان کے جاننے والے تھے، DSP تھے، وہ پولیس کی ریکروٹمنٹ میں ہوتے تھے ہمارے ادھر قریب والے کالونی میں رہا کرتے تھے. عامر بھائی نے ان سے بات کی تو لیکن میں کنونس نہیں تھا. عامر بھائی نے ایک کرنل صاحب ہوتے تھے جاننے والے تھے عامر بھائی کے جو استاد ہیں جوار بھائی، انہوں نے کہا کہ یار کاشف کو آرمی میں بھیج دیتے ہیں. انہوں نے ان سے بات کی، میں نے منع کر دیا. میں نے کہا یار میرا موڈ نہیں ہے. تو مطلب اس طرح کی چیزیں پورے اس میں میرے اس ٹائم پیریڈ کے اندر چل رہی تھی، کیونکہ میں کمپیوٹر کا اچھا خاصا جو ہے نالج لے چکا تھا، سرٹیفکیٹ کر لیے تھے میں نے. ساتھ میرا انٹرمیڈیٹ چل رہا تھا تو ایگزام ہو رہے تھے. ایگزام کلیئر ہوئے تو پھر دوبارہ فری. تو بھائی نے کہا کہ یار کچھ تو کرنا ہے. تو انہوں نے دوبارہ رضوان بھائی سے بات کی. رضوان بھائی نے کہا کہ یار چلو آپ نا کالج کو ہی جوائن کر لو. تو میں نے کہا یار میں تو یہاں پہ پڑھانے کا میرا وہ نہیں ہے، مطلب میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں. مجھے ٹیچنگ کا جو ہے وہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے پڑھانے کا مجھے تھوڑا، میں شرمیلا تھا بہت زیادہ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں تو خاموش رہنے والا بچہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم نا ایسا کرو، ہمارا ایڈمن ڈپارٹمنٹ جوائن کرو اور ساتھ ساتھ تم جو چیز سیکھنا چاہو پرانے والی کلاسز کو رپیٹ کر لو جو تمہیں سمجھ نہیں آئی. میں نے ان کا ایڈمن ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا. ایڈمن ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو پتا وہ میری فیلڈ تو نہیں تھی، لیکن اس ٹائم پہ میرے لیے بریڈ اینڈ بٹر تھا. تو مجھے یاد ہے میری سیلری تھی 3,000 سیلری تھی. ساتھ پڑھنے کا موقع مل رہا تھا. میں ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کر دیا. تو اس میں پیسے لے رہا تھا، میں فری نہیں پڑھا رہا تھا اس ٹائم پہ. لیکن میں نے سوچا تھا جب میں تھوڑا فائنینشلی اسٹیبل ہو جاؤں گا تو پھر میں فری آف کاسٹ پڑھاؤں گا، ڈیزرونگ بچوں کو فری آف کاسٹ پڑھاؤں گا. میں نے ایڈمن جوائن کر لیا. ایڈمن میں جو ہے وہ فی وغیرہ کلیکٹ کرتا تھا. اس ٹائم پہ ریلوے کے کارڈ بنتے تھے. تو میرے دو بہت میرے بڑے بلوڈ میرے جو ہے وہ دوست ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے بہت اچھے میرے قریبی ہیں. ایک عدیل مغل ہے اور ایک وقاص ہے. ماشاءاللہ دونوں اپنی لائف میں بہت زیادہ سکسیزفل ہیں. میری ہمیشہ دعائیں ان کے لیے، ہمیشہ دعائیں ہیں. وہ کافی دیر ہو جاتی ہے ان سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن میں ہمیشہ ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتا ہوں. ان بچوں نے بڑی محنت کی اپنی زندگی کے اندر، بہت زیادہ محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان کو نوازا بھی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور نوازے. میری دعائیں ان کے لیے ہمیشہ. تو میں ان کو میں اکثر ریلوے کے وہ پاسز وغیرہ بنتے تھے کالجز میں نا، وہ رجسٹر ہوتا تھا، ہم پاس جاری کر دیتے تو انہیں آنے جانے کا ٹریول سستا پڑ جاتا تھا. تو آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جرنی کیسے چل رہی تھی اور لائف کیسے ٹرن اسپیڈ بریکر آ رہے تھے اور ہر چیز اسی طرح سے چل رہی تھی. تو
میں مطلب وہاں پہ ایڈمن کا کام چل رہا تھا، لوگوں کی جن کی فی لیٹ ہوتی تھی میں انہیں پوچھتا تھا کہ بھائی آپ کی فیس نہیں آئی، کیونکہ کچھ لوگ انسٹالمنٹ کروا دیتے تھے. کالج کے اندر بڑا رش ہوتا تھا اس زمانے میں، شارٹ کورسز کا زمانہ تھا، کیونکہ کالجز کے اندر کمپیوٹر کی پڑھائی اتنی اپڈیٹڈ نہیں تھی. کمپیریٹیولی شارٹ کورسز بہت اچھے ہوتے تھے لیکن بہت زیادہ کالجز نہیں تھے. نائکون ایک بڑا فیمس کالج تھا، ایج سسٹم بڑا فیمس تھا، اور شاید وہ تھا ایک نا ایک دو اور تھے، میرے ذہن میں نام آئے گا تو میں ضرور بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ میں کسی کا اسپانسر تو ہوں نہیں، لیکن میرے لیے سب سے خاص ایج سسٹم تھا. رضوان بھائی تھے میرے منٹور، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. میرے محسن کہنا چاہیے، منٹور شاید چھوٹا لفظ بن جاتا ہے. تو میں وہاں پہ ایڈمن کا کام کر رہا تھا. اسی دوران جو ہے ان کا ایک ٹرانزیشنل پیریڈ آیا، ان کا کوئی فیملی کا. تو میں رضوان بھائی نے مجھے جو ہے لوور مال بھیج دیا ہوا تھا. میں لوور مال برانچ میں جو ہے ایڈمن کا کام کر رہا تھا، کافی عرصہ وہاں پہ رہا. اور پھر ایک دن جو ہے مطلب میرا موڈ بنا کہ اب مجھے نا کچھ اور کرنا چاہیے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو میں نے کوشش کرنی شروع کر دی جاب کے لیے، کیونکہ 3,000 کچھ بھی نہیں تھا. تو اسی دوران جو ہے ایک ایسا ٹرانزیشن پیریڈ آیا کہ میں نے کالج کی جاب چھوڑ دی. اس کے بعد اس کالج سے میں بھی مطلب وہاں سے جاب چھوڑی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس ٹائم پہ جاب چھوڑی. تو ایک اور کالج وہاں پہ شروع ہوا کینین کے نام سے. جو مجھے جانتے ہیں ان کو یہ نام ضرور یاد ہوگا، کینین کے نام سے، کینین، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کچھ پرانے دوست تھے، تو میں نے ان کو اپروچ کیا، جہاں پہ جنہوں نے مجھے بہت اچھا سپورٹ کیا اور میرے بارے میں سوچا، جبکہ شاید میں ان کے بارے میں اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں تھا، کیونکہ ان کی کچھ جو ہے وہ عادتیں اور کچھ ان کا لائف کا سٹائل ایسا تھا کہ مجھے وہ مطلب وہ سٹائل پسند نہیں تھا. مجھے کبھی کسی انسان سے، کسی بندے کی پرسنالٹی سے کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا سعد نام ہے ان کا، سعد سکندر. میں نے ان سے بات کی کہ سعد بھائی مجھے جاب چاہیے. تو انہوں نے مجھے بڑا مطلب بولا کہ یار دیکھو تمہاری یہ عادت تھی، تم نے ایسے کیا، تم مطلب جو ہے کوآپریٹیو جو ہے رہنا یہاں پہ. میں اگر بات کرتا ہوں، یہ مینجمنٹ میرے جاننے والی ہے، میں ان کو جانتا ہوں. تو انہوں نے خیر میری جاب کروا دی وہاں پہ. لیکن اگین میں ایڈمن میں ہی آ گیا، دوبارہ وہاں پہ ایڈمن میں آ گیا. اور وہاں پہ کافی پرانے دوست تھے، وہ سارے انہوں نے بھی جوائن کیا. کچھ لوگوں نے، دوستوں نے ایز وزٹنگ فیکلٹی جوائن کیا. کچھ نے جو ہے وہ نیٹ ورک میں، مطلب وہاں پہ مجھے یاد ہے شاید طیب نے بھی شاید وہاں پہ جوائن کیا تھا. تو طیب جو ہے وہ آئی ٹی کا بندہ ہے، نیٹ ورکنگ کا بندہ ہے، ماشاء اللہ بہت ایکسپرٹ ہے، ماسٹرز کیا ہوا اس نے. تو ابھی سارے بال سفید ہو گئے ہیں طیب کے. تو میں پھر وہاں پہ جاب شروع کر دی. وہاں پہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہو گیا. ہم لوگ اپنی زندگی میں دوبارہ مگن ہو گئے. لوور مال پہ تھا میں، ادھر ہی میرا اپنا کالج بھی تھا. پیپر میرے ہو چکے ہوئے تھے انٹرمیڈیٹ کے، اور میرا رزلٹ آیا الحمدللہ، اچھا رزلٹ تھا. کیونکہ میں جو ہے پڑھ رہا تھا اپنی جو ہے لائف میں آگے جانے کے لیے. میں اسٹڈی کو پارٹ ٹائم نہیں لے رہا تھا، میں آگے جانا چاہ رہا تھا، میں بہت آگے جانا چاہ رہا تھا، جس کے لیے میں کوشش تو میں پوری کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے نوازا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اور کینین میں جاب کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرا، تو وہاں پہ میں نے کچھ انکمفرٹیبل چیزیں فیل کرنی شروع کر دیں. تو میں نے سوچا کہ یار اب یہاں سے بھی موو کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بھی اپنا گزارا نہیں ہو رہا. کیونکہ کینین کی مینجمنٹ چینج ہو رہی تھی. تو جو رضوان بھائی تھے ان کے جو فیملی جو کہ پہلے کٹھی ایج سسٹم چلا رہی تھی، تو وہ ان کا ایک سپلٹ آیا. دونوں نے الگ الگ برانچیز بنا لی. ایک جو دوسرے انہوں نے ایک نئے نام سے، جو کہ اس ٹائم پہ لاہور میں اچھا نام ہے ان کا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹر ایجوکیشن کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اس کے اندر. تو بہت زبردست ہے. اسپیشلی وہاں پہ نام لینا چاہوں گا مدثر بھائی کا. مدثر بھائی بہت ہارڈ ورکنگ ہے، پیشنیٹ ہے اس کام کے لیے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے اس فرنچائز کو ابھی تک پیروں پہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو وہ وقت گزر رہا تھا، تو میں نے کینین جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں دوبارہ کوشش کر رہا تھا کہ کچھ اور کیا جائے. تو مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ میں ہارون، جو میرا جو ہے وہ چڈی فرینڈ ہے، چائلڈہڈ فرینڈ ہے میرا، جو اسکول میں میرا دوست بنا تھا ہارون. اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہارون بیسیکلی مجھ سے جو بڑے عامر بھائی ہیں، عامر بھائی کا دوست تھا، لیکن میرے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا. تو میں جب پائلٹ اسکول میں تھا 6 کلاس میں، تو ہارون بھائی جو تھے، ہارون
10th क्लास में था। तो मैं अक्सर कभी किसी ने मुझे कोई घूर लेना, थप्पड़ लगा देना, तो मैं हारून की क्लास में चला जाता, कहता यार इसने मुझे घूरा। हारून आ जाता था कि हाँ भाई क्या किया है। तो वो एक अलग ही मतलब शशके थे उस टाइम के इन चीज़ों के। तो मैंने हारून से बात की। हारून ने मुझे उस ज़माने में, हारून एक पानी वाली कंपनी के साथ काम कर रहा था, ये जो मिनरल वाटर वगैरह सेल करती हैं। तो हारून मुझे लेके गया, उसने मुझे बताया यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर, मैंने कहा यार ये काम मेरा नहीं है। तो उसी की मैनेजमेंट जो थी, जो उनको रन करी थी, वो बड़े शार्प लोग थे, दो अच्छे खासे हट्टे कट्टे बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार हम ना एक टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट करें। उस ज़माने में पीसीओ का बहुत काम होता था, पीसीओज होते थे, पब्लिक कॉल ऑफिस जो है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो उनका कार्ड चलते थे और वो पीसीओ के लिए एक वो बॉक्सेस बनते थे, वो सेल करते थे। उन्होंने मेरे साथ बात की कि यार हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें आईटेल के नाम से, तो हमें ना उसकी ब्रांडिंग करवानी है, तुम डिज़ाइनर हो। तो मैंने कहा यार ज़रूर, मेरे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त असाइनमेंट थी। तो मुझे याद है, मैं जब पहली दफ़ा उनके ऑफिस गया, उन्होंने मुझे पूछा कि चाय पियोगे या कॉफ़ी। तो मैंने कभी कॉफ़ी पी नहीं थी, तो मैंने उन्हें कहा जी कॉफ़ी। कहते कौन सी, ब्लैक या मिल्की? तो मैंने कहा यार ब्लैक ट्राई करनी चाहिए, लेट्स सी एक्सपीरियंस। मैंने कहा ब्लैक। तो वो ले आया एक छोटा सा कप। अभी तो मेरी लाइफ रूटीन है कि मैं डेली मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी एस्प्रेसो लेता हूँ मैं। लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए बड़ा ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था, बड़ी कड़वी और बड़ा अजीब लगा मुझे। तो उसने मुझे कहा कि आपको ना ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए थी। मतलब बताने का मकसद ये, मेरा इस्तकबाल ऐसे हुआ, उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट दी, मैं उनको काम करके दे रहा था, दिखाता था, वो चेंजेस करवाते थे। फिर फाइनली उन्होंने एक चीज़ को जब अप्रूव किया, पैसों की बारी आई, तो पाकिस्तान में बड़ा बड़ा सबसे हार्ड, सबसे मुश्किल काम होता है किसी से पैसे लेना। खैर उस एक्सपीरियंस को, उस टाइम पे उस कंपनी के साथ एक भाई टेक्निकली काम कर रहे थे, उनके साथ मेरी आज भी हेलो हाय होती है, लिंक्डइन पे होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होती है। मैंने देखा उन्होंने बाद में उसी कंपनी को अक्वायर कर लिया, ठीक है, जबकि वो वहाँ पे सीनियर टेक्निकल स्टाफ थे। शायद जो पहले मैनेजमेंट थी उनसे नहीं चला होगा, तो बहुत सारी चेंजेस आई, पीसीओ ख़त्म हो गए, वो पीसीओ के जो कार्ड होते, कॉलिंग कार्ड होते थे, वो ख़त्म हो गए। बड़ी चीज़ें, बड़ी चेंजेस आई हैं, तब्दीलियाँ आई हैं वक्त के साथ साथ, और अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो इमरान भाई के लिए भी मेरी दुआएं हैं। इमरान भाई ने उसे एक्वायर किया। मैं कभी भी इमरान भाई को इसके लिए मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि वो उस टाइम पे उनके पता नहीं जो है वो एम्प्लॉय थे, बाद में उन्होंने एक्वायर किया। तो इमरान भाई माशाल्लाह अपनी कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, आते हैं जाते हैं। वो मेरा पहला डिज़ाइन एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी डिज़ाइनिंग सीखने के बाद पहला प्रोजेक्ट ग्राफिक डिज़ाइन का किया, उनके लिए किया। बड़ी ज़बरदस्त था। मुझे याद है उस टाइम पे वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ गई थी, तो वहाँ पे जब ऐसे ऐड के ऊपर वो मेरा आता था ना लोगो और ये चीज़ें आती थी, तो मैं अक्सर बुलाता था, बताता था, उतनी देर में ऐड गायब हो जाता था। मैं कहता था वो देखो मैंने डिज़ाइन किया। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता था। वो अलग बात है कि मुझे पैसे नहीं मिले उस चीज़ के, बड़ी मेहनत की। दोबारा गया तो उन्होंने मुझे पैसों के लिए गया, बार बार चक्कर लगा रहा था। तो मैंने एक दिन जाके बैठ गया, उन्होंने मुझे कहा कि पैसे तो नहीं गए, असी तेरे सानू तेरा काम पसंद ही नहीं आया, जबकि वो अपने मुंह से पहले अप्रूव कर चुके हुए थे। उन्होंने कहा तुम जा रहे हो या गार्ड्स बुलाएं। तो मेरी मतलब ये टाइम भी आया ज़िंदगी में, तो मैं खैर वहाँ से आ गया। मैंने बहुत सारे लोगों से, इसी तरह बहुत सारे लोगों के पास मैंने अपने पैसे गंवाए हैं, लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने उस चीज़ को दिल में ही रखा है और अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है। एक दिन तो इस चीज़ का भी हिसाब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से जर्नी मेरी कहाँ पे जाती है, मेरी आगे क्या होता है, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग इस तरह की इंस्पायरिंग और रियल स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं उनको शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। कभी भी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनएथिकल हो, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मैं उसके लिए माज़ूर ख़्वाह हूँ। और अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।